الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اگر تم جنبی ہو جاؤ۔ جنبی ہونے کا معنی یہ ہے کہ سارے جسم کو دھونا شرعی طور پر فرض ہو جائے۔ جیسے مرد کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے مباشرت سے، اور ویسے انزال ہو جانے سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح عورت حالت حیض میں بھی اس پر فرض ہو جاتا ہے۔ حیض ختم ہونے پر غسل کرنا فرض ہے۔ نفاس کے خون کے بعد بچہ پیدا ہوا جو خون بعد میں آتا ہے، جب وہ ختم ہو تو غسل کرنا فرض ہے۔ جب تک حالت حیض اور حالت نفاس میں عورت ہے اس کے لیے جنبی والے احکام ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو جاؤ، تمہارے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے، فَطَّهَّرُوا، اچھی طرح پاکی حاصل کرو، اچھی طرح پاکی کرو۔ اچھی طرح کا معنی سرتاج المحدثین والفقہاء سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ ورضی عنہ فرماتے ہیں، فَطَّهَّرُوا کا معنی یہ ہے جہاں تک تم پانی پہنچا سکتے ہو اچھی طرح پہنچاؤ۔ گویا کہ کلی کرنا بھی غسل کے اندر فرض ہے، ناک میں پانی پہنچانا بھی نرم ہڈی تک غسل کے اندر فرض ہے، غرارہ کرنا مستحب ہے، اور سارے جسم پر ایک مرتبہ اس طرح پانی بہانا کہ کوئی بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے فرض ہے۔ اور اس کی دلیل سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غسل فرض ہو جائے تو بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح دھوو، کیونکہ بالوں کی جڑوں کے اندر جنابت ہوتی ہے، اس کو دھوو، ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ تو اس سے اشارہ ہے کہ ناک میں پانی دینا بھی فرض ہے۔ ناک میں بال ہوتے ہیں، جب بالوں والی دلیل سے اس حدیث پاک سے ناک کے اندر بال ہیں، یہ ناک کا دھونا فرض ہو گیا، تو عدم القائل بالفصل کے تحت کہ جو فقہا کلی کرنے کو فرض قرار دیتے ہیں وہ ناک میں پانی دینے کو بھی غسل میں فرض قرار دیتے ہیں، جو ناک میں پانی دینے کو فرض قرار دیتے ہیں کلی کرنے کو بھی فرض قرار دیتے ہیں، وہ فصل کے قائل نہیں ہیں۔ تو پھر جب ناک میں پانی دینا غسل میں وہ حدیث پاک سے ثابت ہو گیا تو پھر اس کے بعد کلی کرنا بھی فرض ثابت ہو گیا۔ ویسے تو فَطَّهَّرُوا کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ لفظوں میں مبالغہ اور زور ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھی طرح جہاں تک پانی ڈالا جا سکتا ہے اچھی طرح پانی ڈال کے پاکی حاصل کرو۔ تو گویا کہ غسل کے 3 فرض ہوئے، کلی کرنا، غرارہ کرنا مستحب ہے، کلی کرنا فرض ہے، ناک میں پانی دینا اور سارے جسم پر اس طرح پانی بہانا کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے، جسم کے اوپر کہیں رنگ جمع ہوا ہے اس کو اتارنا چاہیے، نہیں جائے گا پانی تو ایک تھوڑی سی جگہ پر بھی نہ گیا، بال برابر جگہ پر بھی نہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، نماز نہیں ہوگی۔ البتہ وضو کے فرائض ادا کیے اور جگہ کوئی تھوڑی سی خشک رہ گئی، بعد میں پتہ چل گیا، اسی طرح غسل کیا، کوئی جگہ خشک رہ گئی بعد میں پتہ چلا، تو اسی جگہ کو دھونا فرض ہے، نئے سرے سے پورا غسل کرنا فرض نہیں ہے، نئے سرے سے پورا وضو کرنا بھی فرض نہیں ہے، بلکہ اسی جگہ کو تھوڑا سا پانی لے کر تر کر دیا جائے تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا غسل بھی وضو بھی، کیونکہ لگاتار غسل کرنا یا لگاتار وضو کرنا یہ مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے احکام میں ہمیں مہارت اور قوت نصیب فرمائے اور احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔